دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ سونا، پیسہ، طاقت، شہرت، بہترین رشتے؟ میری دولت دیکھو، یہ ہے اصل کامیابی۔ یہ پورا شہر میرے اشارے پر چلتا ہے، یہ ہے اصل طاقت اور کامیابی۔ آپ سب نے مجھے اتنی شہرت دی، لگتا ہے کہ آج میں کامیاب ہوں۔ کامیابی تو میرے 6 بیٹوں کو دیکھ کے نظر آتی ہے، ان سے قیمتی اور کیا ہوگا؟ نہیں، دنیا کی سب سے قیمتی چیز وہ ہے جو ایک بار آپ کے ہاتھ سے نکل جائے تو کروڑوں خرچ کر کے بھی واپس نہیں خریدی جا سکتی۔ آپ کا وقت، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ۔ وقت، اس میں سارے جواب ہیں۔ اس وقت کی قسم کھا کر اللہ نے انسانیت کی کامیابی اور ناکامی کا مکمل فارمولہ قرآن پاک میں صرف 3 آیات میں بیان کیا ہے۔ سورۃ العصر 103rd chapter۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر اللہ قرآن میں صرف یہی ایک سورہ نازل کرتا تو یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ اگر لوگ صرف اسی سورہ پر غور کر لیتے تو یہ ان کے لیے کافی ہوتی۔ یہ سورت مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب کامیابی کا معیار صرف مال و دولت، اولاد کی کثرت اور قبیلے کی طاقت تھی۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے تھے وہ تعداد میں کم تھے، اکیلی جماعت تھی، غریب تھے اور کمزور سمجھے جاتے تھے، ان پر ظلم اور ستم کیے جاتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے کائنات کا سب سے بڑا سچ نازل کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے بتایا کہ اصل خسارہ کیا ہے اور اصل کامیابی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کی۔ یہاں عصر کا مطلب صرف دن کا ایک حصہ نہیں، اس لفظ کے کئی گہرے مطلب ہیں۔ اللہ وقت کی قسم اس لیے کھا رہا ہے کیونکہ اگلے ہی پل وہ بتانے والا ہے کہ یہ وقت ہی تمہارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور یہ سرمایہ ہر لمحہ پگھل رہا ہے، واپس نہیں آئے گا۔ پاپا، یہ میلٹ ہونا رک نہیں سکتی؟ نہیں بیٹا، یہ بالکل ہمارے وقت کی طرح ہے، جیسے وقت کسی کے لیے نہیں رکتا ویسے ہی یہ برف بھی نہیں رکے گی۔ قسم کھا کر اللہ نے فرمایا، بے شک انسان لازمی طور پر خسارے میں ہے۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے۔ خسر کا لفظ صرف معمولی نقصان نہیں ہے، یہ وہ نقصان ہے جس میں آپ کا اصل سرمایہ ہی تباہ ہو جائے۔ ہماری زندگی وہ برف ہے جو ہر سیکنڈ پگھل رہی ہے۔ ہم سب نقصان میں ہیں، ہم سب کا وقت ضائع ہو رہا ہے اگر ہم اسے صحیح مقصد میں نہ لگائیں۔ پوری زندگی گزر گئی، کتنا کچھ ضائع کر دیا۔ کاش مجھے صرف ایک دن اور مل جاتا۔ مگر پھر اللہ ہمیں امید دلاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس خسارے سے صرف 4 قسم کے لوگ بچیں گے۔ یہ ہے کامیابی کا فارمولا۔ یہ صرف 3 آیتیں نہیں، یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ تو اس کے اندر کیا راز چھپا ہے؟ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ پہلی چیز کہ وہ ایمان لائیں، صرف زبان سے نہیں، دل کی گہرائی سے، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر۔ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، آخری نبی پر اور آخرت کے دن پر، میں گواہی دیتا ہوں۔ دوسری چیز کہ وہ نیک اعمال کریں۔ ایمان لانے کے بعد سکون سے بیٹھ نہیں گئے، اٹھ کر اچھے کام کیے، نماز، روزہ، بہترین اخلاق، سچ بولنا، انصاف کرنا۔ انہوں نے اپنے ایمان کو ایکشن سے ثابت کیا۔ میرے بھائی، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن کیا یہ کافی ہے؟ میں ایمان لے آیا، میں اچھے کام کر رہا ہوں، کیا میں بچ گیا؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، ابھی 2 چیزیں اور ضروری ہیں۔ تیسری چیز کہ وہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں۔ بھائیو،
حق واضح ہو چکا ہے، اب ہمیں اس پر قائم رہنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ جدا ہونے سے پہلے بھائی یاد کر لیں، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ گھبراؤ نہیں، اگر میں غافل ہو جاؤں تو تم مجھے حق یاد دلا دینا، اور اگر تم غافل ہو تو میں یاد دلا دوں گا۔ چوتھی اور آخری چیز کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ صبر رکھو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صبر کرنا ہے گناہوں سے بچنے پر، صبر کرنا ہے مصیبتوں کے آنے پر۔ میرا سب چلا گیا، شاید میں ہی غلط تھا۔ نہیں، اللہ پر یقین رکھو، یہ صبر کا وقت ہے، ہمت نہ ہارو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صبر کرنا ہے اچھے کاموں پر ڈٹے رہنے پر، چاہے کتنی ہی مشکل ہو۔ تو فارمولا کیا بنا؟ صحیح ایمان، اچھے اعمال، سچ کی دعوت، صبر کی تلقین۔ اپنے وقت کو دیکھو، یہ وقت، یہ سانسیں، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس سے پہلے کہ عصر کا وقت ختم ہو اور مغرب ہو جائے، اس وقت کو ان 4 چیزوں میں انویسٹ کر لو۔ کوشش کیجیے اپنے رب کو جاننے کی، اس کے کلام کو پڑھنے کی، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ یا اللہ، یا میرے رب، مجھے خسارے سے بچا لے، مجھے ان لوگوں میں شامل کر جن پر تیرا انعام ہے۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے۔ تو اس کو یاد کریے اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ ویڈیو تو ختم ہو گئی، لیکن سیکھنے کا سفر نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کا یہ سفر جاری رہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں۔ اگر آج کی گفتگو سے آپ کو کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملا تو لائک کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوست بھی اس علم سے فائدہ اٹھائیں تو ان کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔